رات کو جو ہوا ہمارے بیچ اچھا لگا تمہیں؟ زیان پوچھتے ہوئے خود بھی پزل ہو رہا تھا، پر اسے میرم کی فیلنگز جاننی تھیں۔ اس کے سوال پہ میرم کا چہرہ بلش کرنے لگا۔ پلیز جانے دینا، وہ پلکیں گراتی بولی، جبکہ نظریں ملانے کی ہمت نہ تھی۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ زیان اپنی بات پہ قائم ہی رہا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے شرما گئی، جبکہ اس کی یہی شرم و حیا زیان کو دل جیت گئی تھی۔ زیان کے پیچھے ہٹتے ہی وہ بستر سے اٹھی، لیکن اپنی بکھری حالت دیکھتی وہ روحان سی ہوئی۔ جاؤ پہلے شاور لے لو، پھر مل کے احد کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے محبت سے بولا تو وہ شرما کے اٹھ گئی، جبکہ زیان ٹھنڈی آہیں بھرتا رہ گیا۔ گھر بھر میں ایک خوشی کا سما چھایا ہوا تھا۔ حیدر حسن واپس لوٹ آیا تھا۔ منال کی دعائیں اس کی اللہ نے سن لی تھیں۔ وہ کسی مشن کی وجہ سے غائب ہو گیا تھا۔ سب کو یہی لگا وہ شہید ہو گیا ہے، لیکن آج وہ مشن مکمل کر کے غازی بن کے لوٹا تھا۔ منال کا سر سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ رو رو کے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اب مزید بنا کسی دیری کے منال کی سادگی سے رخصتی کر دی گئی۔ مزید اب کوئی انہیں تڑپانا نہیں چاہتا تھا۔ منال حیدر حسن کے سینے سے لگی کتنی دیر آنسو بہاتی رہی۔ حیدر حسن نے بھی اسے رونے سے نہیں روکا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ بس ایک بار وہ رو لے، اس کے بعد وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ بہت انتظار کروایا حیدر حسن آپ نے، وہ اس کے سینے سے لگی شکوہ کر گئی۔ انتظار لا حاصل ہوتا تو تکلیف ہوتی، لیکن جس انتظار کا اتنا پیارا پھل ملے اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا، اس کے گال پہ اپنے دانت گاڑ گیا۔ ایک بار نکاح میں آؤ، تمہیں اپنے پیروں پہ چلنے کے قابل چھوڑا تو میرا نام بھی ریحان خان نہیں۔ وہ غصے سے بولتا، پیچو تاب کھاتا وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ سارا سر جھٹکتی زیان اور اس کی کمسن بیوی کو سوچتے اپ سیٹ ہونے لگی۔ ناشتے کے ٹیبل پہ سبھی موجود تھے۔ میرم احد کو گود میں لیے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی تو سب کی نگاہ کا مرکز بنی۔ کیسی گزری رات تمہاری؟ سعدیہ بیگم نے اسے سر سے پیر تک دیکھتے کھوجتی نظروں سے پوچھا۔ جی ٹھیک، میرم نے ایک نگاہ ساس کو دیکھا اور احد کو سینے سے لگاتے سر جھکایا۔ میرم ناشتہ کرو۔ زلیخا بیٹا لاؤ، احد کو مجھے دے دو، مجھے دے دو، تم ناشتہ کر لو۔ بیگم نے احد کو اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ زیان صبح صبح ہی آفس کے لیے جا چکا تھا۔ ان دنوں تو اس کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں تھا۔ زلیخا بیگم بھی اسے کوئی روک ٹوک نہیں کرتی تھیں۔ ویسے منہ دکھائی میں کیا ملا ہے میرم؟ سعدیہ بیگم کی چھوٹی بیٹی نور نے طنز بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی وہ میرم کو سمجھ نہ آیا کہ کیا بتائیں انہیں، کیا ہوا؟ کچھ دیا بھی یا حق مہر کے 10,000 کی طرح وہ بھی ٹرکھا دیا؟ نور کچھ منہ پھٹ ثابت ہوئی تھی، اس لیے جو منہ میں آتا بولتی چلی جاتی تھی۔ کیا مطلب؟ میرم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ نور چلو جاؤ، تمہیں یونی سے دیری نہیں ہو رہی جو یہاں بیٹھی گپے لگا رہی ہو؟ سعدیہ بیگم نے بیٹی کو ٹوکا۔ ارے غلط کیا کہا میرم؟ نور وہ بھلے عمر میں تم سے چھوٹی ہے لیکن رشتے میں بڑی ہے، بھابھی بولو۔ زلیخا بیگم نے بھی ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ ارے چلیں میرم بھابھی، پہلے سارا بھابھی تھی اب میرم بھابھی، خیر عادت دھیرے دھیرے پڑ جائے گی۔ ویسے ایک بات بتائیں، سارا بھابھی کو زیان بھائی نے منہ دکھائی میں ڈائمنڈ سیٹ دیا تھا اور ساتھ میں ایک فلی فرنشڈ بنگلہ، آپ کو کیا ملا؟ بتایا نہیں؟ بہت گھنی ہو، نور اس کے کان میں گھس کے بولی، جبکہ میرم کے دماغ میں یہ سب باتیں چل رہی تھی۔ کیا واقعی زیان نے اپنی پہلی بیوی کو اتنا کچھ دیا کہ دوسری بیوی کو ایک چھاپ کا چھلا تک نہ دیا؟ یہ ایسی باتیں تھیں جو حیا کے کچے ذہن کو متاثر کر رہی تھیں اور وہ چاہ کے بھی خود کو ان باتوں کے اثر سے روک نہیں پا رہی تھی۔ میرم کو ملا ہے گفٹ، گولڈ کا سیٹ۔ میرم بیٹا پہنا کیوں نہیں؟ زلیخا بیگم کی بات پہ ایک پل کو وہ چونک گئی کہ وہ کس سیٹ کی بات کر رہی ہیں۔ پھر اگلے ہی پل اسے یاد آ گیا رات کو جو انہوں نے ہی تو اسے منہ دکھائی گفٹ دیا۔ جی وہ کبٹ میں ہیں، میرم نے دھیرے سے کہا۔ چلو کچھ تو دیا، خیر میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے، واپس آتے شام کو ملاقات ہوگی۔ ویسے تائی امی ولیمہ تو ہے آج شام کو، یا وہ بھی ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ جاتے جاتے پھر سے تمسخر اڑانا نہ بھولی۔ السلام علیکم، کیسی ہو میرم؟ منال نے اپنے ازلی محبت بھرے لہجے میں میرم کو پیار سے دیکھتے پوچھا۔ وعلیکم السلام۔ منال سعدیہ کی بڑی بیٹی تھی اور بہت خوش اخلاق اور باادب تھی۔ وقت گزرتا رہا، میرم کو یہاں آئے آج 3 ماہ ہونے والے تھے۔ شروع میں اسے بہت مسئلے ہوئے لیکن دھیرے دھیرے وہ سیکھتی چلی گئی۔ پھپھو 1 سے 2 بار ملنے آئی تھی لیکن زیادہ کسی سے پوچھ گچھ نہ کی۔ وہ کرتی بھی کیسے؟ آخر بدلے میں سونے کے کنگن سنبھالے تھے۔ زیان کی اب بھی وہی روٹین تھی، وہ کم ہی میرم کو مخاطب کرتا، اگر کرتا بھی تو ضرورت کے تحت یا احد کے حوالے سے۔ کوئی بات کرنی ہوتی تو احد بھی میرم کے ساتھ اب بہت زیادہ اٹیچڈ ہو گیا تھا۔ غرض میرم نے خود کو احد کی مما بنا ہی لیا۔ اس کے اندر لڑکیوں والے سارے ارمان کہیں دور جا سوئے تھے۔ انہی دنوں میں گھر میں نور کی شادی کا ذکر چل نکلا۔ اس کی منگنی اپنی پھپھو کے گھر ہوئی تھی۔
اب ان کا ارادہ اس کو رخصت کر کے لے کے جانا تھا، لیکن سعدیہ بیگم اور اقبال شاہ پہلے منال کا فرض ادا کرنا چاہتے تھے۔ منال کا نکاح اپنے ماموں کے بیٹے حیدر حسن سے ہو چکا تھا، جو کہ ایک فوجی تھا جس کو 1 سال پہلے شہید کر دیا گیا تھا، پر منال کو آج بھی اس کا انتظار تھا۔ نہ وہ آگے بڑھتی تھی، نہ پیچھے ہٹتی۔ سب نے کوشش کی کہ وہ حیدر حسن کو بھول کے آگے بڑھے، لیکن اس کا دل کہتا حیدر حسن آج بھی زندہ ہے اور وہ ضرور لوٹے گا۔ پھر سب نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ گھر بھر میں نور کی شادی کی تیاریاں شروع ہو رہی تھی۔ اس کے لیے بہت کچھ لایا جانے لگا۔ میرم کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ شادی تو اس کی بھی ہوئی تھی، لیکن اس کی شادی اس طرح سے تو نہیں ہوئی تھی۔ کچھ بھی جہیز میں لے کے وہ نہیں آئی تھی، سوائے چند کپڑوں کے، وہ بھی نہ جانے کیسے پھپھو نے اسے لے دیے۔ بری میں بھی اسے کچھ سوٹ ہی ملے تھے، جسے میرم نے خوشی خوشی رکھ لیا، اور اب 3 ماہ ہو جانے کے بعد بھی انہی پہ گزارا کر رہی تھی۔ اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اس طرف کسی نے دھیان دینا ضروری نہ سمجھا تھا، بلکہ جب سے میرم آئی تھی زیان عہد کو لے کے بھی لاپرواہ ہو گیا تھا۔ اس کا سارا خیال میرم اکیلے ہی رکھتی اور زیان سے اف تک نہ کرتی۔ ارے بھابھی، کل مہندی ہے میری، آپ نے کون سا ڈریس پہننا ہے؟ نور نے اسے عہد کے ساتھ گھن چکر بنے دیکھا تو اونچی آواز میں پوچھا۔ سیڑھیاں اترتا زیان بھی چونکا۔ میں کچھ بھی پہن لوں گی۔ میرم کے دل میں درد سا جگا۔ کتنے دنوں سے سب تیاریاں کر رہے تھے، لیکن کسی نے میرم سے نہ پوچھا کہ اسے بھی کچھ چاہیے کیا؟ پھر دل پہ پتھر رکھتے چپ ہو جاتی کہ عہد کی آیا ہے، اس سے زیادہ اس کا کسی چیز پہ کوئی حق نہیں۔ شروع میں زیان کو لے کر اس کے دل میں پیاری کومپل کھلی تھی، اور نور کے کہنے پہ اس نے زیان کے لیے خود کو ایک دن بہت تیار بھی کیا تھا۔ اس کے لیے خود کو سجایا سنوارا بھی تھا، اور رات کو اس کو رجھانے کی خاطر تیار ہو کے عہد کو سلا کے اس کا انتظار بھی کرنے لگی۔ لیکن زیان روم میں آیا تو اس کے انداز و طوار ہی نرالے دیکھ بری طرح ڈسٹرب ہوا، بلکہ اسے بے انتہا غصہ آنے لگا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ دھاڑا تھا۔ معصوم سی میرم بری طرح سہم کے بیک گراؤنڈ سے جا لگی۔ اس قدر تیاری کی وجہ؟ کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ میرم کو نام لے کے کم ہی بلاتا تھا۔ جی وہ آپ کے لیے تیار ہوئی تھی، معصوم میرم نے صاف گوئی سے کہہ کے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار دی۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ ابھی تمہاری ایج کیا ہے اور تمہارے یہ فضول کام شروع ہو گئے؟ اپنی ایج کے حساب سے کام کیا کرو۔ وہ اسے سخت سناتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ ایج؟ میرم نے اپنے گالوں پہ آئے آنسوؤں کو پوچھا۔ نکاح کے وقت تو یہ بات کسی نے نہیں کہی کہ اس کی ایج نکاح کی نہیں۔ لوگ صرف اپنے مطلب ہی کی بات کیوں یاد رکھتے ہیں؟ وہ باہر آیا تو اسے ویسے ہی کھڑا دیکھ مزید اس کا پارا ہائی ہوا۔ ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہو؟ جاؤ جا کے چینج کرو، اور بھولنا مت تم سے شادی کی وجہ صرف میرا کمسن بیٹا ہے، جسے ایک ماں کی ضرورت تھی، اور تم عہد کی صرف ماں ہو اور اسی حیثیت سے یہاں ہو۔ اس سے زیادہ مجھ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ مت کرنا۔ خبردار جو دوبارہ یوں بن سنور کے میرے سامنے آئی تو، ورنہ باتھ روم میں بند کر دوں گا۔ اس کی باتوں کا اثر تھا کہ اس دن میرم کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو بھر بھر اترنے لگے۔ اور جاؤ یہ لپسٹک صاف کرو، اگر میک اپ کی سینس نہیں تو بندہ کچھ سیکھ لیتا ہے پہلے۔ وہ اس کو کچھ خاصا بے عزت کر کے رکھ گیا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے لبوں پہ لگی لپسٹک بے دردی سے صاف کر گئی۔ اس لمحے زیان اس کے پنک لبوں کو دیکھتا اپنے اندر ابال سے اٹھتے محسوس کرنے لگا۔ وہ کمسن حسینہ تھی، اس کے نکاح میں تھی، اور اس کا وجود زیان کو بنا کسی بناؤ سنگار کے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا، جس پہ وہ بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ اور اسی جھنجھلاہٹ میں اس نے معصوم میرم کا دل بری طرح دکھا دیا۔ اپنے جذبات سے بری طرح چڑھتے وہ میرم پہ ہی غصہ اتارنے لگا، اور پھر اس دن کے بعد میرم نے سجنا سنورنا خود پہ حرام کر لیا۔ اسے اس کی اوقات پتہ چل گئی تھی، یہاں تک کہ اس کا تو ولیمہ بھی نہیں ہوا تھا۔ زلیخا بیگم اکثر اسے وہ گولڈ کی چین پہننے کو کہتی، لیکن وہ ٹال جاتی۔ ان کی دی کسی چیز کو اس نے اپنے تن پہ نہ لگایا، بس ضرورت کے تحت کھانا کھاتی، تن ڈھکنے کے لیے لباس پہن لیتی۔ اس کے سارے ارمان مر گئے تھے۔ وہ جو تھوڑا بہت ہنستی مسکراتی تھی، ایک عہد ہی تھا جو اس سے بنا کسی غرض کے محبت کرتا تھا۔ اسے دیکھ کے جیتا تھر وہ معصوم اپنی خوشی اس چھوٹے سے عہد کی کلکاریوں میں تلاش کر لیتی تھی۔ یہ لیں، یہ ڈریس رکھ لیں، کل مہندی ہے، پہن لیجیے گا، اتنے مہمان اکٹھے ہوں گے۔ آپ کے شوہر اور ساس کو تو کوئی فکر نہیں، نہ اپنی نہ کسی دوسرے کی عزت کا خیال ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں ان 8 ماہ میں آپ نے اپنے لیے کیا کچھ لیا ہے۔ نور کی باتوں پہ میرم کا رنگ پل میں سرخ ہوا۔
اسے لگا اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ آنکھیں نم سی ہونے لگی۔ ایسی بات نہیں نور، میرے پاس کپڑے ہیں، بس وہ احد کے ساتھ لگی رہتی ہوں تو پہننے کا وقت نہیں ملتا۔ آپ یہ رکھیں، میں اپنا اچھا سا ڈریس پہن لوں گی کل، ڈونٹ وری۔ وہ سہولت سے انکار کرتی اپنے کمرے کی طرف جاتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اس وقت احد اپنی دادی کے پاس اور زیان ٹی وی لاؤنج میں کھڑا ان کی سب باتیں سنتا اپنے لب بھیج گیا۔ واقعی ایک دن بھی اس کی ضرورت کی چیزیں اس کو نہیں دی تھی۔ زیان تم اسے محبت نہیں دے سکتے مت دو، لیکن اس کی ضرورتوں کا تو خیال رکھو۔ کچھ دن پہلے کے منال کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ کون سی ضرورت پوری نہیں کر رہا اس کی؟ سب کچھ تو ملتا ہے، اچھا کھاتی ہے، اچھا پہنتی ہے، اور کیا چاہیے؟ وہ نرک کے بولا۔ منال اسے افسوس سے دیکھنے لگی۔ کاش تم سمجھ سکتے کہ عورت کی کیا کیا ضرورت ہے تو ایسا کبھی نہ کہتے۔ میں تو بس اتنا کہوں گی کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تم اس معصوم کو سمجھو کہ وہ سارا بھابھی کی طرح نہیں ہے، ان سے بہت مختلف ہے۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، کسی ایک کے کیے کی سزا کسی دوسرے کو دینے لگتے ہیں، جبکہ جس کو سزا دینی چاہیے اسے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے۔ یہ تمہارا قصور نہیں زیان، اس معاشرے کا طور طریقہ ہی یہی ہے، جس کے پیچھے کوئی بولنے والا نہیں، جس کو اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں آتا، اسے سبھی دبا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کی عدالت میں جگہ سے چھوٹ جاؤ، لیکن بیوی کے حق میں تمہاری سخت پکڑ ہو جائے۔ اس دن کے منال کے الفاظ آج اس کے دل پہ اثر کر رہے تھے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اپنے کمرے میں آیا تو میرم کبرڈ میں سر گھسائے کھڑی تھی۔ یقیناً وہ کوئی ڈریس کل کی مناسبت سے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی ڈھنگ کا ڈریس تھا کب؟ زیان کو روم میں آتا دیکھ وہ جھٹ سے کبرڈ بند کر گئی اور ایسے نظریں جھکا لی جیسے کوئی چوری کرتے پکڑی گئی ہو۔ کچھ چاہیے کیا؟ آج 8 ماہ میں پہلی بار زیان نے میرم سے نرم لہجے میں پوچھا۔ میرم کو لگا اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے بنا جواب دیے روم سے جانے لگی۔ میرم، زیان نے اسے پھر سے پکارا تو وہ رکی۔ جی، وہی معصوم اور فرما برداری والا انداز۔ چادر لے کے باہر آؤ، ہم شاپنگ پہ جا رہے ہیں ابھی۔ وہ حکم صادر کرتا بنا اس کا جواب سنے باہر نکل گیا۔ میرم تو دنگ ہی رہ گئی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ زیان نے اسے شاپنگ کا کہا ہے۔ زیان اپنی والدہ کو بتا کر میرم کے لیے بڑی سی مارکیٹ میں لایا۔ اس نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی اس کی حالت بھی کافی خراب تھی۔ اب زیان کو خود پہ غصہ آنے لگا۔ اس کے اتنے امیر ہونے کا کیا فائدہ کہ اس کی بیوی کے پاس ملازموں سے بھی برے کپڑے تھے۔ اسے کچھ برا اپنی والدہ کے لیے بھی لگا۔ ایٹ لیسٹ وہ اسے کوئی ڈھنگ کے کپڑے سلوا دیتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا جو فرض اس کا تھا اسے ہی ادا کرنا تھا۔ زیان نے اسے ڈھیروں طرح کے کپڑے دلوائے تھے، کچھ سادہ، کچھ ہیوی، کچھ شادی کے، سب ریڈی میڈ تھے۔ اتنے کپڑے ایک ساتھ دیکھتی بری طرح پزل ہو رہی تھی۔ یہ ڈریس کافی اچھا ہے، بلو کلر کا ایک انتہائی نفیس ڈریس۔ سامنے کرتے میرم سے مشورہ لیا۔ جی اچھا ہے، وہ تو اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ جاؤ چینجنگ روم میں اسے چیک کرو، میں یہیں ویٹ کر رہا ہوں۔ زیان نے کلائی پہ بندھی گھڑی پہ وقت دیکھتے میرم کو کہا تو اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کیا ہوا؟ وہ مجھے معلوم نہیں کہاں جانا ہے۔ اس کی بات پہ زیان نے فیمیل سیلز گرل کو پکارا تو وہ میرم کے لیے ایک چینجنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ میرم ڈریس چینج کرتے باہر آئی۔ وہ ڈریس اس کی لمبی ہائٹ کی وجہ سے اس پہ کافی سوٹ کر رہا تھا۔ زیان کو بھی اس کا یہ نیا لک پسند آیا تھا کہ ماتھے کے 2 بل خود بخود ہٹ گئے۔ وہ تھی تو چھوٹی لیکن اس کا جسم متناسب تھا۔ ایک کشش تھی اس کے اندر جو زیان کو اپنی طرف آج بری طرح کھینچے چلی جا رہی تھی۔ اسے کافی میک اپ کا سامان بھی دلوایا، جوتے، جولری، گرز۔ آج اس نے ان 8 ماہ کی کسر پوری کر ہی دی۔ میرم کو لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو اور تھوڑی دیر بعد وہ نیند سے اٹھ جائے گی اور حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ بھوک لگی ہے؟ اچانک سے مال سے نکلتے زیان نے اس سے پوچھا تو میرم نے جھجکتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ بھوک تو اسے واقعی بہت لگی تھی، وہ کافی دیر سے شاپنگ کر رہے تھے اور اب تو میرم کی بس ہو گئی تھی۔ چلو کچھ کھاتے ہیں، پھر احد کے لیے بھی کچھ شاپنگ کر لیتے ہیں۔ زیان کی بات پہ میرم بے انتہا خوش ہوئی۔ کھانے کے بعد وہ بچوں کی شاپ میں جا گھسے۔ وہاں اب میرم کا ایک الگ ہی انداز دیکھنے کو ملا۔ وہ احد کے لیے ہر عمدہ چیز پہ ہاتھ رکھ رہی تھی، جس طرح ایک ماں کا دل چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا سب سے پیارا لگے۔ ہر موقع کی مناسبت سے اس نے احد کے لیے سب کچھ بنا جھجک کے پسند کیا اور جو وہ کہتی چلی گئی زیان لیتا چلا گیا۔ وہ اس کے بیٹے کو لے کے اس حد تک کنسرن تھی، زیان کو آج پتہ چلا تھا۔ اب شام ہونے کو تھی۔ میرم کو اب احد کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ پہلی بار تھا جو اتنا وقت احد کے بنا گزارا۔
جبکہ فون پہ 3 سے 4 بار زلیخا بیگم سے احد کا پوچھ چکی تھی، جس پہ انہوں نے بتایا کہ احد کو منال دیکھ رہی ہے، آپ لوگ بے فکر ہو کے شاپنگ کریں۔ پھر میرم کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ وہ اسے مال سے لیے باہر نکل رہا تھا کہ کوئی شخص تیزی سے اندر داخل ہوا۔ میرم کے ساتھ اس کی بری طرح ٹکر ہوئی۔ میرم لڑکھڑاتی زبان زیان کے اوپر جا گری۔ زیان نے اسے فوراً تھاما، ورنہ وہ پیچھے بنے کاؤنٹر پہ جا لگتی۔ اے یو! زیان نے غصے سے شخص کو پکارا، جو دور سے ہی سوری کہتا بھاگ نکلا۔ تم ٹھیک ہو؟ زیان کو میرم کی فکر ہوئی۔ اس کی نئی شال کو اچھے سے اس کے گرد لپیٹا اور اب کی بار اس کی کلائی تھامے اسے اپنے ساتھ لگائے مارٹ سے باہر نکلا۔ وہ شخص وہاں سے بھیڑ میں غائب ہو گیا تھا، ورنہ زیان اسے اچھا خاصا سبق سکھاتا۔ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے ایک لمحے کو اس نے میرم کی کلائی کو نہ چھوڑا تھا کہ تبھی اسے ایک گاڑی سے وہ نکلتی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ وہی شخص تھا جس کی محبت میں وہ دیوانی ہو کے اپنا شوہر، اپنا گھر اور بچہ چھوڑنے کے چلی گئی تھی۔ زیان کے قدم تھمے تھے۔ میرم نے بھی اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا۔ اس ماڈرن لڑکی کو دیکھتے میرم نے پھر سے زیان کو دیکھا۔ وہ ماڈرن لڑکی اس شخص کی باہوں کا ہار بنے مارکیٹ کے اندر داخل ہوئی، جبکہ زیان ابھی تک وہیں کھڑا اسے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ میرم بھی خاموش کھڑی تھی۔ موبائل پہ آتی کال سے وہ چونکا۔ گھر سے فون تھا۔ اب احد کو میرم چاہیے تھی۔ اتنا وقت بھی وہ میرم کے بنا رہ لیا۔ میرم کو حیرت ہو رہی تھی۔ وہ میرم کو لیے گھر آ گیا۔ راستے بھر وہ خاموش ہی رہا۔ تم احد کو دیکھو، اندر جاؤ۔ سامان ملازم لے آئے گا۔ اسے ششوپنج میں دیکھتے زیان نے نرم انداز اپناتے کہا تو وہ جھٹ سے اندر بھاگی۔ اندر جاتے ہی احد کو اپنی گود میں لیتے چٹا چٹ اس پہ بوسوں کی برسات کر دی۔ آرام سے لڑکی، تم تو ایسے مل رہی ہو جیسے برسوں بعد دیکھ رہی ہو۔ منال نے اسے پیار سے ٹوکا۔ آپ کو نہیں بتا سکتی میں نے احد کو کتنا مس کیا۔ وہ پھر سے احد کو پیار کر رہی تھی اور احد اس کا لمس پہچانتا خوش ہو رہا تھا۔ احد 1 سال کا ہونے والا تھا۔ نیکسٹ ویک اس کی برتھ ڈے آ رہی تھی اور میرم کا دل تھا کہ نور کی شادی سے فری ہو کر وہ زیان سے احد کی برتھ ڈے کو دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرنے کو کہے گی۔ آج زیان اس پہ جس طرح سے مہربان ہوا، وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ نور کی شادی کے 3 دن کے فنکشن پہ منال نے زیان کے دلائے گئے ڈریسز میں سے خود اس کو سلیکٹ کر کے پہنائے اور اسے خود تیار بھی کیا۔ وہ 3 دن بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نئی نئی کھلتی جوانی تھی۔ اس کا کندن جیسا روپ کھل کے باہر آیا تھا کہ سبھی نے اس کی تعریف کی تھی کہ وہ خود میں شرما گئی۔ پر ایک مسئلہ ہو گیا تھا۔ احد اس کو تیار ہوا دیکھ اس کے پاس نہیں جا رہا تھا۔ اسے اپنی مما چاہیے تھی۔ اس بات کو سب نے بہت انجوائے کیا، جبکہ میرم احد کو اٹھانے کو مچل رہی تھی اور وہ اس کے پاس جا ہی نہیں رہا تھا۔ مجبوراً میرم کو میک اپ ریموو کرنا پڑا۔ اس لمحے منال کو میرم کا قد بہت بڑا لگا، جو کسی اور کے بچے کے لیے خود کو نظر انداز کر گئی۔ احد کو گود میں لیتے ایک سکون اترا تھا اس کے چہرے پہ، جسے سب نے محسوس کیا۔ زلیخا، تم تو قسمت والی ہو، بہو تو چن کے لائی ہو، بہت پیار کرتی ہے تمہارے پوتے سے۔ سگی ماں بھی اتنی محبت نہ دے پاتی جتنی یہ سوتیلی ہو کے دے رہی ہے۔ اور یہیں میرم کے دل کی کرچیاں ہوئی تھیں۔ وہ خود کو احد کی ماں کہلواتی تھی، پھر سوتیلی لفظ کہاں سے آ گیا؟ زلیخا بیگم بہت خوش تھی، ہر کوئی ہی تعریف کر رہا تھا۔ لیکن میرم کا دل بجھ سا گیا۔ ولیمے کے فنکشن سے فری ہو کے میرم احد کو سلا رہی تھی کہ زیان کمرے میں داخل ہوا۔ اقبال انکل کے ساتھ مل کے وہ شادی کے سارے انتظامات دیکھ رہا تھا اور کافی تھک گیا تھا۔ ایسے میں میرم اور اپنے بچے کو دیکھنے کا انہیں سراہنے کا موقع ہی نہ ملا اسے۔ اب روم میں آیا تو وہ سادہ سا ڈریس میں تھی اور احد اس کی گود میں اپنی نیند پوری کر رہا تھا۔ زیان نے اس کی تھکن کے احساس سے احد کو اس کی گود سے لیتے کاٹ میں لٹایا اور میرم کو نیچے کر کے لٹاتے اس کا سر تکیے پہ رکھا۔ میرم بھی نیند کے جھروکوں میں تھی۔ تکیے پہ سر دھرتے ہی نیند نے اپنے گوش میں لینا شروع کر دیا تھا۔ پر آج زیان کے احساسات بدل رہے تھے۔ اس کو اپنی بیوی کی قربت کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، جس پہ اس نے پچھلے 11 ماہ سے بند باندھے رکھا تھا۔ آج وہ جذبات منہ زور ہو رہے تھے۔ اس کے قریب لیٹا وہ اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ گیا۔ ایک عجیب سا سکون اس کے رگوں میں اترا تھا۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو دل میں کرنٹ سا اٹھا، پورے جسم میں سپارک سا ہوا۔ اف، یہ چھوٹی سی لڑکی تو بہت خطرناک ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے مسکرایا، لیکن مزید پیش قدمی نہ کر سکا۔ اس کی نیند کا خیال کرتے وہ بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ احد کی برتھ ڈے پہ وہ شہزادہ لگ رہا تھا اور میرم تو ملکہ تھی۔ سب کی زوردار تالیوں کی گونج میں احد نے میرم اور زیان کے ساتھ مل کے کیک کو کٹ کیا تھا۔ زیان نے بہت دھوم دھام سے ہی
اپنے بیٹے کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی تھی۔ میرم بہت خوش تھی۔ زیان نے اس کا مان رکھا تھا۔ اس کی یہ بات مان کے زیان نے احد کی برتھ ڈے پہ میرم کو گفٹ دیا تھا ڈائمنڈ سیٹ۔ اس کی گردن پہ سجاتا وہ اسے مان بخش رہا تھا۔ منال اور نور اس کے لیے بے انتہا خوش تھی، جبکہ میرم تو بری طرح گھبرا گئی تھی اور زلیخا بیگم کے ساتھ جا چپکی تھی۔ سبھی نے خوب ہوٹنگ کی تھی۔ رات کو احد کو سلاتے زلیخا بیگم کے حوالے کر آیا تھا تو انہوں نے بخوشی اسے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ ماں تھی، بچوں کے بدلتے احساسات سمجھ رہی تھی۔ میرم باتھ روم سے نکلی تو احد کو کارڈ پہ نہ پاتے پریشان ہوئی۔ احد کہاں ہے؟ زیان کے روم میں آتے وہ فوراً پوچھ بیٹھی۔ آج احد اپنی دادوں کے پاس سوئے گا۔ زیان نے اسے سر سے پیر تک گہری استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ لیکن احد کو وہ کیسے سنبھالیں گی؟ میں احد کو میرم یہاں آؤ، وہ جو دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ زیان کے پکارنے پہ اس کی طرف سر جھکائے آئی۔ آج کی رات اسے وہیں رہنے دو، تم یہاں میرے پاس آؤ۔ زیان نے اسے بازو سے تھامے اپنے پاس بٹھایا۔ بلیک سلک کے نائٹ گاؤن میں اس کا خوبصورت کھلتا دو آتشہ روپ دیکھتے زیان کے اندر جواں جذبات میں پل میں آگ لگ گئی۔ اس کے گلے میں نازک سا پینڈنٹ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ بے خود سا ہوتا اس کا سر تکیے پہ گرا گیا۔ میرم کا دل پسلیاں توڑ باہر آنے کو بے تاب ہوا۔ اسے زیان سے اس اقدام کی توقع کہاں تھی؟ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو لائٹس کو ریموٹ سے ڈم کرتا اب اس کے قریب آتا اس کے ماتھے پہ اپنے سلگتے لب رکھ گیا۔ میرم نے لرزتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ لی۔ سانسوں کا ارتعاش بڑھتا جا رہا تھا۔ زیان اس کے گالوں سے اس کی گردن تک کا سفر کرتا نیچے آیا تو میرم ایک دم بری طرح پینک ہوتی اسے پرے جھٹکتی بستر سے دور جا کھڑی ہوئی۔ زیان کی گرفت اس پہ نرم تھی، اس لیے وہ اس کا حصار توڑ گئی، لیکن زیان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے یوں دھتکار دے گی۔ کیا مسئلہ ہے؟ زیان کو غصہ آ گیا۔ میرم ابھی بھی گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا سین ہو رہا تھا، تو وہ زیان کو کیا سمجھاتی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ جھٹکنے کی؟ وہ اسے کلائی سے تھامے واپس بستر پہ دھکا دے گیا۔ میرم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سر نفی میں ہلایا۔ میں نے تو سوچا تھا بہت پیار اور محبت سے تمہیں سمیٹوں گا، لیکن شاید تمہیں عزت راست نہیں آئی۔ زور زبردستی چاہتی ہو تم؟ زیان غصے سے پھنکارا۔ نہیں، مجھے ڈر لگا تھا، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ میرم معصوم بچوں کی طرح صفائی دینے لگی تو زیان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے اشتعال پہ قابو پانے لگا۔ اس کی کمسنی کا احساس کرتے اب کی بار وہ بہت نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میرم، مجھے آج کی رات میں تمہاری قربت چاہیے۔ شاید میں خود غرض بھی ہو گیا ہوں، لیکن تم بیوی ہو میری۔ میرم چاہ کے بھی اسے روک نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس آیا تھا، چاہت یا محبت میں نہیں۔ اور پھر بیوی ضرورت کا سامان بھی تو ہوتی ہے، اور میرم جو پہلے احد کی ماں بنی اب زیان کی بیوی بن رہی تھی۔ زیان نے اس کے گاؤن کی ڈوری کو کھولتے اس کے جسم سے گاؤن کو الگ کرتے وہ اس کے لبوں پہ جھکا۔ اس کی ذرا سی نزدیکی پہ میرم کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اپنی شرٹ اتارتے وہ اس پہ سایہ افغن ہوتا اسے دھیرے دھیرے ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ کمرے میں میرم کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھی، جبکہ ہر گزرتے لمحے میں زیان کا جنون بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اس جنون میں میرم بہتی چلی جا رہی تھی۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ نازک ہو یار، زیان مسکرایا تھا، جبکہ میرم نے اس کے مسکرانے پہ اسے شاکی نظروں سے دیکھا۔ میرم کی آہیں اور سسکیاں سنتے اس پہ نشہ ستاری ہونے لگا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے میں مکمل گم ہوتے ارد گرد سے بے خبر ایک جان ہو گئے تھے۔ یہاں زیان سکون کی منزل طے کرتا پرسکون ہوا، وہیں میرم بھی آج خود کو مکمل ہوتا محسوس کرتی پرسکون ہوئی تھی۔ اللہ نے اسے اس کے صبر کا پھل دیا تھا۔ جس طرح اس نے صبر کیا، زیان کے دل میں خود بخود اس کی جگہ بن گئی اور میرم وہ مقام پا گئی جو کبھی سارا بھی نہیں پا سکی تھی۔ صبح زیان کی آنکھ کھلی تو میرم کو بکھری حالت میں اپنی باہوں میں پایا۔ رات بھر وہ اپنی نازک جان پہ اس کی شدتوں کو سہتی رہی تھی کہ ایک بار روئی بھی تھی۔ ہچکیاں تو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی اور اس کے یہ معصوم ایکٹ مزید زیان کو اس کے قریب کرتے، اس کو اپنے اوپر کرتے وہ اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ سارا سے بھی خلوت کے لمحات میں وہ پیار کرتا تھا، لیکن سارا کے اندر شرم و حیا مفقود تھی۔ وہ اس کا پورا ساتھ دیا کرتی تھی، جبکہ پہلی بار میرم کو اپنانے پہ جو سرور زیان کو محسوس ہوا تھا وہ سارا کے لیے نہیں محسوس کر سکا تھا، اور شاید وجہ یہی تھی کہ وہ ایک مرد کے ساتھ خوش ہی نہیں رہ سکتی تھی۔ آئے روز اس کے ساتھ مختلف مردوں کو دیکھتے زیان کو اس پہ اب ترس آتا تھا، جبکہ میرم کے وجود سے اپنا وجود جوڑ کے سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پاک ہو گیا ہو۔ وہ پاک روح تھی اور زیان کو بھی اس کا شدت سے احساس جاگا تھا۔ زیان کے نرم گرم لمس پہ وہ ذرا سا ہڑبڑائی۔
نیند سے بوجھل پلکیں کھلنے سے انکاری تھی۔ اے پاکیزہ روح جاگ جاؤ، ایک رات میں تمہارا یہ حال ہے، آگے کی تو ہر رات تم نے میری باہوں میں گزارنی، تب کیا ہوگا تمہارا۔ وہ اس کے کان کی لو کو چھوتا محبت سے بولا تو میرم نے اپنی بھاری پلکیں کھولی۔ احد احد، وہ نیند میں بھی احد کو پکار رہی تھی۔ بے اختیار زیان کو اپنے ہی بیٹے سے جیلسی میں ہونے لگی۔ تمہارا عہد نامہ تو بند کروں میں، اس کا سر تکیے پہ گرائی وہ پھر سے اس پہ حاوی ہوا تو میرم کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ نہیں پلیز، میرا عہد جاگ گیا ہوگا، پلیز جانے دے، وہ منمنائی۔ اچھا ایک بات کا جواب دو پھر جانے دوں گا۔ زیان نے بھی تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کیا۔ رات کو جو ہوا ہمارے بیچ اچھا لگا تمہیں؟ زیان پوچھتے ہوئے خود بھی پزل ہو رہا تھا، پر اسے میرم کی فیلنگز جاننی تھی۔ اس کے سوال پہ میرم کا چہرہ بلش کرنے لگا۔ پلیز جانے دینا، وہ پلکیں گراتی بولی، جبکہ نظریں ملانے کی ہمت نہ تھی۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ زیان اپنی بات قائم ہی رہا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے شرما گئی، جبکہ اس کی یہی شرم و حیا زیان کو دل جیت گئی تھی۔ زیان کے پیچھے ہٹتے ہی وہ بستر سے اٹھی، لیکن اپنی بکھری حالت دیکھتی وہ روحان سی ہوئی۔ جاؤ پہلے شاور لے لو، پھر مل کے احد کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے محبت سے بولا تو وہ شرما کے اٹھ گئی، جبکہ زیان ٹھنڈی آہیں بھرتا رہ گیا۔ گھر بھر میں ایک خوشی کا سما چھایا ہوا تھا۔ حیدر حسن واپس لوٹ آیا تھا۔ منال کی دعائیں اس کی اللہ نے سن لی تھی۔ وہ کسی مشن کی وجہ سے غائب ہو گیا تھا۔ سب کو یہی لگا وہ شہید ہو گیا ہے، لیکن آج وہ مشن مکمل کر کے غازی بن کے لوٹا تھا۔ منال کا سر سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ رو رو کے اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ اب مزید بنا کسی دیری کے منال کی سادگی سے رخصتی کر دی گئی تھی۔ مزید اب کوئی انہیں تڑپانا نہیں چاہتا تھا۔ منال حیدر حسن کے سینے سے لگی کتنی دیر آنسو بہاتی رہی۔ حیدر حسن نے بھی اسے رونے سے نہیں روکا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ بس ایک بار وہ رو لے، اس کے بعد وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ بہت انتظار کروایا حیدر حسن آپ نے۔ وہ اس کے سینے سے لگی شکوہ کر گئی۔ انتظار لا حاصل ہوتا تو تکلیف ہوتی، لیکن جس انتظار کا اتنا پیارا پھل ملے اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اس کے گال پہ اپنے دانت گاڑ گیا۔ وہ آج بھی اسے لے کے اسی قدر جنونی تھا جتنا پہلے ہوا کرتا تھا، یا شاید ان کچھ ماہ و سال میں وہ زیادہ جنونی ہو گیا تھا۔ منال کو اس کے ہر عمل میں اپنے لیے جنون کے ساتھ عزت بھی دکھائی دی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لیے بستر پہ لے آیا۔ حیدر آپ کے جنونی انداز سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اسے ایک ہی جست میں خود کو ہر پردے سے آزاد ہوتا دیکھ وہ تھوڑا گھبرائی۔ ڈرنا بھی چاہیے، فوجی ہوں، اور فوجی خود تو سخت جان ہوتا ہے، اس کی بیوی بھی سخت جان ہونی چاہیے۔ وہ اسے ایک آنکھوں آنکھ کرتا سینے سے لگا گیا۔ منال نے ہجر کا درد سہا تھا اور حیدر اس کے ہجر کے درد کا مداوع کرنا چاہتا تھا، اور اس مداوع میں وہ اب تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے بہت محبت اور مان سے اپناتا چلا گیا۔ وہ سبھی اس وقت ہاسپٹل میں تھے۔ سارا کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور بہت بری حالت میں تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے بچنے کی امید نہیں دلائی تھی۔ اپنے آخری لمحات میں وہ اپنے بیٹے احد کو دیکھنا چاہتی تھی۔ زیان نہیں چاہتا تھا کہ وہ سارا سے احد کو ملوائے، لیکن سب کے سمجھانے پہ وہ مان گیا۔ سارا آخری سانسیں لے رہی تھی جب احد کا چہرہ اسے دکھائی دیا، اور ساتھ ہی میرم کا چہرہ بھی۔ وہ میرم کی گود میں تھا اور میرم کو مما کہہ رہا تھا۔ اپنے آخری لمحات میں اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی جنت بھی میرم کو دے چکی تھی، جو واقعی احد کی ماں بن گئی تھی۔ سارا کے چہرے کو مسکان نے چھوا اور وہ وہیں اس کی روح پرواز کر گئی۔ کسی نے اس کے جانے پہ اشک نہیں بہائے سوائے میرم کے۔ وہ تو تھی ہی نرم دل۔ زیان جی یہ دیکھیں نا، یہ زپ بند نہیں ہو رہی۔ اپنی میکسی کی زپ کو بند کرتی وہ الجھی ہوئی تھی۔ اس کی شفاف کمر کو دیکھتا زیان کا دل بری طرح مچلا تھا۔ آج وہ اپنا ریسیپشن دے رہا تھا اور میرم پھولوں میں سجی ملکہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑتا وہ اس کی زپ بند کر گیا اور اس کے نیوڈ لپسٹک سے سجے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لیا۔ اس کی سانسوں کو چراتا وہ اس کو پل میں نڈھال کر گیا۔ زیان نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور دونوں آج کے ریسیپشن کے لیے تیار ہوتے اپنے بیٹے کے ہمراہ اسٹیج کی جانب بڑھے۔ سبھی نے ان کے کپل کی تعریف کی۔ احد کو اپنے سینے سے لگائے وہ میرم کی کمر کے گرد باہیں پھیلائے اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔